أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے وَإِذْ قَالَ ابراہیم اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب اجعل تو بنا ہذا بلدا اس شہر کو آمینہ امن والا رب اجعل ھذا بلدا آمنا اے اللہ اے میرے رب تو بنا اس شہر کو امن والا وارزق اہلہ اور رزق دے اہلہ اس کے باشندوں کو اس کے رہنے والوں کو من الثمرات پھلوں سے من آمنا جو کوئی ایمان لایا منہم ان میں سے باللہ اللہ کے ساتھ والیوم الآخر اور یوم آخرت کے ساتھ قال اللہ تعالی نے فرمایا ومن کفر اور جس نے کفر کیا فأمتعہ تو میں فائدہ دوں گا اسے قلیلا تھوڑا سا ثم اضطرہ پھر میں مجبور کروں گا اسے ثم اضطرہ پھر میں مجبور کر دوں گا اسے الی عذاب النار جہنم کے عذاب کی طرف وبئس المصیر اور بری ہے وہ پھرنے کی جگہ لوٹنے کی جگہ وبئس المصیر اور وہ جہنم بہت بری ہے لوٹنے کی جگہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر جاری ہے کل آپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات سنی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ چیزوں میں آزمایا اور انہیں دنیا میں لوگوں کا امام بنایا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی گزری کہ میری اولاد کو بھی امام بنانا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آپ کی اولاد میں ظالم ہوں گے انہیں یہ شرف نہیں ملے گا جو مطیع فرما بردار آپ کی طرح ہوں گے انہیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی امت میں سے آپ کی ذریت میں سے امام بنائے گا پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے دعا کی کہ اللہ اس گھر کو ایسا بنا دے کہ لوگ بار بار اس گھر کی طرف لوٹیں اس گھر کو امن والا بنا دے اور یہ سب دعائیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی قبول فرمائی اب ابراہیم علیہ السلام کی انہی دعاؤں میں سے اور دعا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا اللہ تعالیٰ اس شہر کو یعنی مکہ معظمہ کو امن والا شہر بنا دے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور مکہ کو ایسا امن والا شہر بنایا
کہ اسلام سے پہلے بھی عرب کے لوگ اسے امن والا شہر تصور کرتے، عقیدہ رکھتے، اپنے تمام کفر و شرک کے باوجود مکہ کو امن والا شہر سمجھتے، حرمت والا شہر سمجھتے، عظمت والا شہر سمجھتے، حتیٰ کہ اگر کسی آدمی کو اپنے باپ کا قاتل بھی مکہ میں نظر آ جاتا اسے بھی کچھ نہ کہتا، اسے بھی جانے دیتا کہ یہ شہر امن والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو امن والا بنا دیا اور پھر دعا کی کہ الہ العالمین اس شہر کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما، پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کی دعا قبول فرمائی۔ جن لوگوں نے مکہ معظمہ کو دیکھا ہے انہیں معلوم ہے کہ یہ پہاڑوں والا علاقہ ہے اور خشکی والا علاقہ ہے، وہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، پانی کا بہت بڑا انتظام نہیں ہے، اس کے باوجود وہاں ہر طرح کا پھل اللہ تعالیٰ وہاں بھیجتے ہیں۔ ہر طرح کا پھل پورے سال میں انسان کو ملتا ہے، ہر طرح کا اناج انسان کو ملتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت انسان کو اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے کہ جس شہر میں کوئی بہت زیادہ پھل نہیں ہوتے کھجور اور انگور کے علاوہ، وہاں دنیا کا ہر طرح کا پھل ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت میسر ہے انسان کو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے دعا کی وارزق اہلہ من الثمرات، اللہ ان کو، اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ من آمن منہم باللہ، دعا میں یہ شامل کیا کہ رزق عطا فرمانا جو ان میں سے اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو اسے یہ رزق عطا فرمانا، اور یہ شرط لگانے کی کہ صرف ایمان والوں کو رزق دینا اور ایمانداروں کو پھلوں کا رزق عطا فرمانا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ پچھلی دعا میں جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری ذریت میں سے امام بنانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا استثناء کر دیا کہ جو ظالم ہوں گے، ظالموں کو اللہ نے گویا فرما دیا کہ ان کو یہ امامت نہیں ملے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات کے پیش نظر اب دعا کی تو خود ہی فرما دیا کہ جو ایمان والے نہیں ہوں گے، اللہ پر ایمان نہیں ہوگا آخرت پر، ان کے لیے میری دعا نہیں ہے۔ پھلوں کا رزق عطا فرمانے اور اس شہر کو امن والا بنانے، یہ میری دعا ان کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ومن کفر فامتعہ قلیلا، کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں رزق کے سلسلے میں یہ شرط لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رزق عطا کرنے میں اللہ کا قانون اور ہے، اور ہدایت دینے میں، امام بنانے میں اللہ کا قانون اور ہے۔ ہدایت دینے میں اور امام بنانے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ انسان ہدایت کو چاہنے والا ہو، انسان اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، ان کو اللہ تعالیٰ امام بناتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرتا ہے۔ اور جو انسان ہدایت کا متلاشی نہیں ہے، ہدایت کی جستجو نہیں رکھتا اور ہدایت کو لینے کی تگ و دو نہیں رکھتا، وہ ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ اور جو ہدایت سے محروم رہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ امام بن جائیں، اہل ایمان کے امام بن جائیں۔ لیکن رزق دینے میں اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ رزق ہر ایک کو دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے اور کافروں کا رزق بھی اللہ تعالیٰ بند نہیں کرتا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تو جانوروں کو رزق بھی عطا کرتا ہے، حشرات الارض کو رزق بھی عطا کرتا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق پھلوں کا عطا فرمانا، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جن کا اللہ پر ایمان ہوگا، آخرت پر ایمان ہوگا، قال ومن کفر فامتعہ قلیلا، اللہ نے فرمایا اور جو کافر ہوگا میں اسے بھی رزق دوں گا، اسے بھی دنیا کا فائدہ دوں گا، لیکن یاد رکھو فامتعہ قلیلا، یہ دنیا میں انسان کو جتنا بھی مل جائے وہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑا ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا تو آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہے کہ جتنا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک چھڑی کے نیچے زمین آ جائے، جنت کی اتنی زمین جو چھڑی کے نیچے آ جائے، یہ دنیا و ما فیہا سے افضل اور بہتر ہے۔
تو اس لیے فرمایا کہ کافروں کو بھی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ رزق کافروں کا بھی بند نہیں کرتا، لیکن یہ آخرت کے مقابلے میں دنیا جتنی بھی انسان کو مل جائے قلیلا، یہ تھوڑی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دنیا کا رزق اور دنیا کا مال و متاع یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی مومن ہے، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا کا مال و متاع اہل ایمان کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، لہذا مال و متاع یہ دلیل نہیں ہے اللہ کے خوش ہونے کی۔ اللہ کے خوش ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انسان اللہ کے دین پر چلنے کی انسان کو توفیق مل جائے اور انسان اللہ کے دین پر چلنے والا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی خیر و بھلائی کی کسی کے ساتھ دلیل ہے۔ تو فرمایا ومن کفر، جو کفر کرے گا فأمتعہ قلیلا، میں اسے بھی فائدہ دوں گا مگر تھوڑا سا، ثم اضطرہ، پھر میں اسے مجبور کر دوں گا۔ یہ فائدہ کافروں کے لیے دنیا میں ہے، دنیا میں کافر کو بھی نعمتیں ملتی ہیں، لیکن قیامت میں یہ نعمتیں صرف اللہ کے لیے خاص، اللہ کے بندوں کے لیے خاص ہیں، اہل ایمان کے لیے خاص ہے۔ اور جو دنیا میں اپنی زندگی ایمان کے بغیر، اللہ پر ایمان کے بغیر، آخرت پر اور نبی کریم علیہ السلام پر ایمان کے بغیر گزار دیتا ہے، اس کا انجام یہ ہوگا ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں اسے مجبور کر دوں گا جہنم کے عذاب کی طرف، جہنم کے عذاب میں اس کو دھکیل دوں گا۔ اور مجبور کرنے کا اس لیے فرمایا کہ کوئی انسان جہنم میں جانا نہیں چاہے گا، کافر بھی جہنم سے بچنے کی کوشش کریں گے، کبھی جھوٹ بول کر بچنے کی کوشش کریں گے اور وہاں جانے سے گریز کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ان کو مجبور کر کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ وبئس المصیر، اور جہنم یہ لوٹنے کے لحاظ سے بہت بری جگہ ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔